نکھار کر دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مدرسے وہ کام کرتے ہیں، مدرسے میں انسان کو نکھار کر اور صاف ستھرا کر کر امت کے درمیان بھیجا جاتا ہے۔ اگر یہ مدرسے بند کر دیے جائیں تو علماء کہاں سے پیدا ہوں گے؟ ہمیں دین کون سکھائے گا؟ ایک آدمی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، ایک آدمی انجینئر ہو سکتا ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ IAS اور IPS بھی ہو سکتا ہے اور اپنے وقت کا بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر دین سے ناواقف ہے تو اس کے پاس سورہ اخلاص بھی نہیں آئے گی۔ یہ مدرسے ہیں جو سورہ اخلاص سکھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، قرآن بچوں کے سینوں میں محفوظ کرواتے ہیں۔ مدرسے وہ جگہ ہے، مدرسے کا تعلیم علیحدہ ہے، اسکول اور کالج کی تعلیم علیحدہ ہے۔ وہ اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، مدارس اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں۔ اذانوں کے ذریعے سے ملک کے اندر امن آئے گا، خیر آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک شیطان بھاگ جاتا ہے، اور قیامت کے روز اذان پڑھنے والوں کی گردنیں لمبی ہوں گی، اور ان کے حق میں جہاں تک ان کی آواز جائے گی وہ چیزیں گواہی دیں گی۔ جو آدمی 7 سال تک بغیر اجرت کے اللہ کے لیے اذان پڑھے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بہرحال یہ بچے نے بہت جامع نصیحت کی ہے نعت کے اندر، ہمیں اس سے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، اے امت محمدیہ کے پاسبانوں، اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو وجود بخشا، آسمان کو سورج سے، چاند سے، ستاروں سے مزین کیا، زمین کو شجرات سے، حجرات سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کو اس ذات کے لیے تیار کیا جسے ہم اور آپ حبیب کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ ہوائیں ہوتے، نہ فضائیں ہوتے، دنیا میں کوئی چیز وجود میں نہ آتی۔ دنیا کی تمام چیز اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا۔ آدم آئے، نوح آئے، عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، ہود آئے، لوط آئے، تمام کے تمام انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نبی سے نہیں کہا کہ اے آدم، اے نوح، اے ہود، اے صالح، اے شعیب، اے عیسیٰ، اے موسیٰ، میں نے یہ کائنات تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے نور نظر، اگر تو نہ ہوتا، نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ آفتاب ہوتا، نہ مہتاب ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ ہوائیں ہوتے، نہ فضائیں ہوتے، اے میرے محبوب، اے میرے نور نظر، میں نے یہ پوری کائنات تیرے لیے بنائی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام نے ہدایت کی ہے اور کہا ہے، اے میرے پروردگار، مجھ سے میری نبوت کو چھین لے، لیکن میری تخلیق اور میری پیدائش اس نبی کی امت میں پیدا فرما۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، یہ آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال پر مشتمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک اسوہ بنایا گیا۔
جیسا کہ قرآن اشارہ کرتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے دنیا کے لوگوں، خواہ وہ مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا، خواہ وہ شمال کا رہنے والا ہو یا جنوب کا، خواہ ہندو ہو یا برہمن، خواہ سکھ ہو یا عیسائی، خواہ یہود ہو یا نصارا، خواہ کچھ بھی ہو، ان تمام کے تمام لوگوں کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. اگر کھانا ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرو، اگر پینا ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرو، اگر سونا ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سو، اگر جاگنا ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جاگو، اگر چلنا ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چلو، اگر کپڑا پہننا ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کپڑا پہنو، اگر فکر بنانی ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر بناؤ. تم نے فکر بنا لیا شیاطین کی، ہم نے فکر بنا لیا ان